بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ کور کمانڈر کانفرنس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پہلی بار جانیں گے آپ کور کمانڈر کانفرنس کے اصل حقائق۔ تو معزز سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو سامعین، ملک چونکہ اس وقت شدید ترین معاشی بدحالی کا شکار ہے، 100 ارب ڈالر سے زیادہ بیرونی قرضہ اور خزانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل بند، اور اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل یعنی کہ طبی ادویات بنانے والی جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ اپنا کاروبار کلوز کر کے پاکستان سے واپس جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا مختلف دیگر بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان سے اپنا کاروبار کلوز کر کے واپس جا رہی ہیں۔ چونکہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کر ملک کے اندرونی غلاموں اور پاکستان کے غداروں کو اکٹھا کیا اور پاکستان میں رجیم چینج کر کے امپورٹڈ سیٹ اپ کھڑا کیا جو مکمل ناکام ہو چکا ہے، اور ایسی صورت میں فوج کا ادارہ مکمل طور پر پریشان ہے۔ اس رجیم چینج کی قیمت جہاں پاکستان اور پاکستانی عوام نے چکائی ہے، وہی ادارہ بھی اس رجیم چینج کی قیمت چکا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس رجیم چینج اور امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان اس پاکستان کو ہوا ہے اور ہوگا وہ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے یعنی کہ فوج کا نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہوگا، کیونکہ نہ تو پاکستانی سیاستدانوں کو اس کا کوئی نقصان ہے، نہ بیوروکریٹس کو اس کا نقصان ہے، نہ کسی بھی محکمے کے آفیسروں کو اس کا نقصان ہے۔ آپ پولیس لے لیں، آپ وابڈا لے لیں، آپ جو ہے نا بیوروکریسی لے لیں، آپ جوڈیشری لے لیں، جتنے بھی ایون محکمے ہیں ان میں ایک اندھا دھن لوٹ مار ہے۔ صرف دو طبقے ہیں، ایک 70% اس ملک کا غریب طبقہ اور دوسرا پاکستان کی فوج، جو پاکستان کا یہ اثاثہ ہے۔ 70% غریب جو عوام ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ پاکستان کا اثاثہ ہے۔ تو یہ متاثر ہوئے ہیں دو طبقے، باقی سب طبقوں کی ایک اپنی لوٹ مار ہے اور وہ مستحکم کھڑے ہیں، اس میں انہیں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی آج سے جو ہے نا کوئی 1 ماہ پہلے کہ پاکستان میں رجیم چینج کا نقصان صرف پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا اور اسے بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان میں رہتی ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان کو نقصان ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اور سب سے پہلے نقصان جو ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کسی جزیرے میں نہیں رہتی۔ تو معزز سامعین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کور کمانڈر کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد جو پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے وہ نہایت ہی اہم کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں کہہ لیں کہ مستقبل کے تمام جو ہے معاملات کو واضح کیا جاتا ہے، اس میں مشاورت کی جاتی ہے ملک کے اندرونی مسائل پر، ملک کے بیرونی مسائل پر، ملک کی سرحدوں پر، ملک کے داخلی معاملات پر۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو بھی جتنے بھی کور کمانڈر ہوتے ہیں، چونکہ جب آرمی چیف نئے تعینات ہوتے ہیں تو وہ اپنی تعیناتی کے بعد تمام کوروں کے جو ہے وہ دورے کرتے ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب نے تمام کوروں کے دورے کیے اور خود جا کر بھی جو ہر کور کے افسر سے ملے، ہر جوان سے ملے، ان سے جو ہے نا معاملات کو ڈسکس کیا، ان کی باتیں سنی اور ان کو حوصلہ دیا، جو ان کے مسائل تھے وہ بھی سنے، جو ان کو کہہ لیں کہ ان کے ذہن میں جو خلشیں تھی وہ انہوں نے اپنی واضح کی اور انہوں نے وہ سب سنی۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر کور کا کمانڈر اپنی اپنی کور سے جاری حالات اور معاملات پر رائے لیتا ہے، ہر افسر اپنے ماتحت کو سنتا ہے،
हर अफसर अपनी राय को कोर कमांडर को पेश करता है। अंदरूनी और बैरूनी मुहाज पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर उनके अंदर जो भी बेचैनी हो उन्हें सुना जाता है। जारी मसाइल और मामलात के हल पर तजावीज़, बॉर्डर की सूरत हाल, उनसे निपटना, फिर जो पाकिस्तान में इस वक्त दाखिली सूरत हाल है उन पर जो बिलखुसूस, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी फौजी है या फौजी अफसर है, कोई जवान है या कोई भी कमांडर है, तो आखिर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तान की फैमिली से है, उसकी फैमिली पाकिस्तान में है। तो कह लें कि वो जो चीज़ें सुनते हैं जब अपने अपने घरों में आते हैं और जब वो यहाँ के मामला देखते हैं, मसाइल देखते हैं और मुल्क में जो हुकूमत कर रही है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ जो भी उनके ज़हन में होती है वो अपने कह लें कि कोर कमांडर तक पहुंचाते हैं। और फिर जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है। मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर भी बात होती है। उसमें जो फौज की कह लें कि मुदाखलत है उसके पाकिस्तान को क्या नुकसान हुए, उसके पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हुए, इस पर भी बात होती है। फिर जो मुल्की सरहदों की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मखदूश सूरत हाल है, बलूचिस्तान में हमला हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद में भी हमला हुआ, KP के भी मुतअद्दिद जो है ना हमले, बनों में हमले, तो ये सब जो है ना इस वक्त इंतहाई अहम मामलात हैं। तो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में कह लें कि हर चीज़ को बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया, हर कमांडर को अच्छे तरीके से सुना गया। 2 दिन बहुत ज्यादा टाइम है, तो इन 2 दिनों में कह लें कि एक एक बंदे को तवज्जो के साथ, तसल्ली के साथ सुना गया। जो उसकी कोर में उनके अफसरान की जो राय हैं, उनके जो दरकार मसाइल हैं, सब पर जो है ना डिस्कस हुई, गुफ्तगू हुई। और फिर अब इम्पोर्टेड हुकूमत, चूंकि ये एक मुकम्मल नाकाम सेटअप साबित हुआ है और जहां ये नाकाम सेटअप साबित हुआ है वहां अब टेक्नोक्रेट सेटअप की अफवाह है। ये हकीकत है या ये बातें हैं अवाम में सोर्स के जरिए खुद फैलाई जाती है ताकि अवामी रद्द अमल को जाना जा सके। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के फ़ायदे और नुकसान पर हम जामे व्लॉग कर चुके हैं और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जहां बेहतरी के मामलात पर बात हुई है और इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी पर और उसके बाद क्या किया जाए, तो यकीनन जो है ना अवाम तक उनकी नीचे से लेकर ऊपर तक रसाई है और उनको पता है कि अवाम के ज़हनों में इस वक्त क्या चल रहा है और अवाम क्या चाहती है। और अवाम एक चीज़ ही चाहती है कि पाकिस्तान में आज़ाद और गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाए जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।